ویورز اور اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج لائبریریز آف دا ورلڈ یہ میرا ٹاپک ہے۔ بہت سارے لوگ بہت دفعہ مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ لائبریریز تو ناپید ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں پاکستان میں، لیکن کون سی ابھی تک زندہ جاوید زندہ ہیں لائبریریز، اور دنیا کی کون سی لائبریریز ہیں جو کہ کوئی یا نہیں ہیں، اور اگر وہ ہیں تو وہ مشہور کون سی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ضرور پوچھتے کہ کون سی سب سے بڑی لائبریری ہے، اس کے پاس کتابیں کتنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی جو لائبریریز ہیں دنیا میں وہ کیا ہے۔ آپ یہاں پر ایک چیز پلیز نوٹ کر لیجئے کہ دیکھیے اردو کے اندر جو ہے یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ لائبریری تو جی اردو میں ہے ہی، لیکن پراپر جو ورڈ جو انگلش میں ہے وہ لائبریری ہوگا، کیونکہ دیکھیے انگریزی جو ہے وہ ایک ہماری وہ زبان ہے جو کہ the way we write it we don't pronounce it or write the same way، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں اس لیے یہ لائبریری ہوگا، لائبریری نہیں ہوگا، اور اسی لیے یہ لائبریریز آف دا ورلڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کون سی لائبریریز ہیں دیکھتے ہیں ہم، اور جانتے ہیں کہ وہ دنیا کی کون سی بڑی 8 لائبریریز ہیں۔ آئیے جی، نمبر 1 دا US لائبریری آف کانگریس، فاؤنڈیڈ ان 1800، اور وہ واشنگٹن ڈی سی جو کہ امریکہ کا کیپٹل ہے۔ یہ دونوں زبانوں میں ہی میں بات کروں گا، اور کیونکہ میں نے یہاں پہ یہ پوائنٹس لکھے ہیں آپ کے لیے، اور بعض اوقات اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں وہ نہیں اردو میں شیئر کر سکوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے لیے آپ کے پاس جو سب ٹائٹلز ہے اس کی سہولت موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو دا US لائبریری آف کانگریس جو ہے یہ جی اس کے پاس 2020 تک 170 ملین 170 ملین کتابیں ہیں جی اس کے پاس، ٹھیک ہے؟ اور اس کی جو ایوریج ہے جو اس کے پاس بکس کی کلیکشن جو ہے وہ اس کو بڑھانے کا وہ 2 ملین جی آئٹمس ہیں پر ایئر، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اس پارٹ آف دا ورلڈ میں درس اور تدریس یا جس بھی حوالے سے ہم بات کریں، یا مطالعہ یا ظاہر ہے کہ ریڈنگ کی ہم بات کریں، تو وہ اس کو کیا اہمیت دی جا رہی ہے جی۔ اس کے بعد جی دا برٹش لائبریری ہے، it was founded in 1753، اور یہ دراصل پہلے برٹش جو میوزیم تھا اس کے اندر یہ قائم ہوئی، اور اس کے بعد یہ پبلک کے لیے اوپن کر دی گئی 1 جولائی 1973 میں۔ اس کے پاس کتابیں دیکھ لیتے ہیں جی کتنی ہیں۔ اس کے پاس جی 25 ملین پرنٹڈ بکس ہیں، ٹھیک ہے؟ اور they have hundreds of thousands of periodicals، ٹھیک ہے؟ مائکرو فلمز ہیں، ریئر مینuscripts ہیں، اور ٹائٹلز ہیں جی ان الیکٹرانک فارمز۔ ٹائٹل کا مطلب یہ ہے کہ بک کا ٹائٹل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اگر میگزین بھی ہے تو میگزین کا ٹائٹل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر آگے چلتے ہیں۔ تھرڈ جو دنیا میں یہ جی اس کا نام یہ فرینچ ہے، تو اس میں بیبلیوتھیک نیشنل ڈی فرانس اس کا پرانا اور اولڈ نام تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جی ویسے 14ویں سے 15ویں صدی میں یہ اسٹیبلش ہوئی، لیکن پبلک کے لیے 1735 میں یہ کیا ہو گئی، اوپن ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اس کے پاس جی 12 کروڑ پرنٹڈ بکس ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس کے بعد یہ ہم چلتے ہیں جی چوتھی رشین اسٹیٹ لائبریری ماسکو ہے، اس کا کیپٹل ہے، اسی کے نام سے یہ ہے۔ یہ فاؤنڈ کی گئی تھی جی، it was founded in 1862، اور they have 38 ملین printed books۔ 5th پہ نیشنل لائبریری آف چائنا ہے، 1127 میں یہ جو ہے اس کا قیام ہوا، اور یہ بیجنگ جو کیپٹل ہے چائنا کا یہ اس میں ہے۔ اور ان کے پاس جی انہوں نے جب میں نے آپ کے لیے اس کو ریسرچ کیا تو یہ صرف جو ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں انگریزی میں ہی پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ بیجنگ لائبریری کنسسٹ آف بکس اینڈ آرکائیوز فرام امپیریل لائبریریز ڈیٹنگ ٹو دا نان ڈائنیسٹی۔ جی ہوتا یہ تھا کہ ڈائنیسٹی کا مطلب جو ہے رول ہے، اتھارٹی ہے، گورنمنٹ ہے، رین ہے، ٹھیک ہے؟ تو بادشاہ جو تھے وہ اپنے
حساب سے ٹھیک ہے وہ اپنا آخری جو نام تھا ٹھیک ہے وہ لگا دیتے تھے. تو یہ کیا ہو گیا, وہ نین جو بھی تھی ان کی ڈائنیسٹی ٹھیک ہے. تو اور یہاں تک میں نے جو وہی عرض کیا آپ سے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کتابوں کا وہ کتنی ہیں اور آئٹمس کتنی ہیں جی, اور کتنی پر ایئر کے حساب سے کتنی کلیکشن میں اضافہ یہ کر رہے ہیں. 6 پہ آ جائیے جی, یہ نیشنل ڈائٹ لائبریری ٹوکیو ہے. یہاں پہ جی مجھے ڈائٹ جو ہے وہ اس کا میں نے اس کو ریسرچ کیا کہ مجھے نہیں معلوم پڑا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے اور انہوں نے کیوں رکھا ہوا ہے. ڈائٹ اس کا کیوں مطلب اور بلکہ یہاں پہ مطلب تو ظاہر ہے کہ ہمیں ساروں کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے ڈائٹ کا, لیکن میں نے جب اس کو ریسرچ کیا تو مجھے نہیں پتہ لگا کہ انہوں نے کیوں اس کو نیشنل ڈائٹ لائبریری نام دیا ٹھیک ہے. اور یہ پتہ کرتے ہیں جی یہ کب مارز وجود میں آئی جی. یہ اسٹیبلش ہوئی تھی جی 1948 کو ٹھیک ہے یہ لائبریری, اور اس کے پاس جی اٹ ہیز اے کلیکشن آف مور دین 6 ملین والیومس ٹھیک ہے جی. بکس کو آئٹمس بھی کہتے ہیں, بکس بھی کہتے ہیں اور والیومس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. پھر جی یہ دا بورڈلین لائبریری آکسفورڈ یونیورسٹی ہے جی, یہ نمبر 7 پہ ہے دنیا میں ٹھیک ہے. اٹ واز فاؤنڈیڈ ان 14th century جی. تو یہ بورڈلین کے بارے میں کچھ اور چیزیں جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں. بورڈلین is particularly rich in oriental manuscripts and collections of English literature, local history and early printings. پھر this library built up a collection of more than 42 million books, printed books, and 50,000 manuscripts ٹھیک ہے جی. اور lastly the Bodleian library includes the old library, the Radcliffe camera, the new library and 4 dependent libraries ٹھیک ہے جی. اور یہی بات ہے کہ یہ ریڈکلف کیمرا یہ ظاہر جی ایک یہ بلڈنگ ہے یا کیا ہے اس کو نام دیا گیا ہے. اچھا آخری جو ہے ہارورڈ یونیورسٹی لائبریری, it was founded in 1638 in Cambridge. جیسے آپ کو معلوم ہے یو کے میں جو بہت ساری جو جگہوں کے نام ہیں اسی طرح امریکہ میں بھی نام رکھے ہوئے ہیں. جیسے کہ شہر جو ہے وہ کیمبرج ہے اور جو اسٹیٹ ہے وہ میساچیوسیٹس ہے ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ نہ سمجھیے گا کہ امریکہ میں جو کیمبرج یونیورسٹی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ کیمبرج ہے اور وہ اسی حوالے سے رکھا گیا ہے کیمبرج جو جگہ ہے ٹھیک ہے جی. اور آکسفورڈ بھی ظاہر ہے کہ جہاں وہ آکسفورڈ جو جگہ ہے اسی کے نام سے وہ بھی یونیورسٹی وہاں سے وجود میں آئی. اچھا تو بات ہارورڈ یونیورسٹی لائبریری کی ہم کر رہے تھے جی. تو ان کے پاس جی 10 کروڑ جو ہے کتابیں ہیں ٹھیک ہے جی. دیر آر ورکس فار ایڈوانس اسٹڈی اینڈ ریسرچ, ریئر بکس, مینیوسکرپٹس اینڈ a reading collection for undergraduates. Among the holdings, special holdings, they have remarkable collections of books and manuscripts by John Keats, شاعر تھے ٹھیک ہے جی بہت بڑے ٹھیک ہے. پھر ایملی ڈکنسن یہ لوگ ہیں جی ٹھیک ہے. ان کی کتابیں ان کی اسپیشل ٹھیک ہے ان کی مینوسکرپٹس وہ پڑھی ہوئی ہیں یہاں پہ. پھر ریلف والڈو ایمرسن ٹھیک ہے جی, یہ بھی ایک صاحب بہت عظیم بندے پیدا ہوئے ٹھیک ہے جی, یہ ان کے بارے میں. اور لاسٹلی جیمز رسل لوویل. تو ان کے بھی تمام تر جن لوگوں کے نام لیے, ان تمام تر لوگوں کے جو ہے وہ شاہکار جو کہ ظاہر ہے کہ ان کے کام, ان کی کتابیں اور ان کے مینوسکرپٹ جو ہیں وہ کیا ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں جی. تو یہ آج کا تھا لائبریریز آف دا ورلڈ کے نام سے. آپ کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ بھائی مسلم ورلڈ کی جائے یا جو ہے کسی اور ریجن کی لائبریریز کے بارے میں کیا جائے, یا پھر پاکستان کے حوالے سے جو لائبریریز جو تھیں. اور آج معلوم ہے کہ ہمیں جیسے کہ اس ویلاگ کے شروع میں نے کہا کہ کبھی بھی لائبریریز جو ہے وہ نظر نہیں آتی جی اب ٹھیک ہے. ایک دور تھا جو کہ پرابلی بڑے بوڑھے جو ہے وہ ان کے ٹائم پہ جو ہے ایک پراپر ایک لائبریریز کا جو ہے کیا ہے کہ ایک بلڈنگز تھیں ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے لائبریریز جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتی تھیں, لیکن اب جو ہے وہ ناپید ہو چکا ہے, ڈسمل سچویشن ہے. تو اس لیے جی یہ ایکسپریشن میں نے دیا نا, ڈسمل کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ ہنسی کا تو نہیں آ سکتا نا ٹھیک ہے.
تو پلیز جاتے جاتے وہی بات کہ اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے چینل کو، شیئر کیجیے، اور جو لوگ فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی پلیز اس کو جو ہے بھائی وہاں پہ لائک تو کریں، لیکن جو ہے اس کو پھر دیکھیں اور واچ کریں اور آگے شیئر کریں نا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس اور ویورز، ٹھیک ہے نا جی. اور پھر آخر میں کہ پلیز واچ اٹ، ڈو واچ اٹ اینڈ اگین، یس واچ اٹ. اوکے، اگلے کسی وی لاگ میں ملتے ہیں. ٹل دین I'll see you in my next video.